بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 to 46، ترجمہ اور تفسیر۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے۔ یہ خطاب 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوعات پر محیط ہے۔ البتہ ان میں ایک تقسیم ہے۔ پہلا رکوع دعوت پر مشتمل ہے، اور جب کسی گروہ کو دعوت دی جاتی ہے تو تشویق و ترغیب، دلجوئی اور نرمی کا انداز اختیار کیا جاتا ہے جو دعوت کے اجزاء ہیں۔ اس انداز کے بغیر دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 7 آیات 5واں رکوع ان 10 رکوعوں کے لیے ہم نزلہ فاتحہ ہے۔ بنی اسرائیل کی حیثیت سابقہ امت مسلمہ کی تھی جن کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ بھی مسلمان ہی تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہو گئے، ورنہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ شریعت ان کے پاس تھی، بڑے بڑے علماء ان میں تھے، علم کا چرچا ان میں تھا، غرضیہ کہ سب کچھ تھا۔ یہاں ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آج مسلمانوں میں جو اپنی حقیقت کو بھول گئے ہیں، اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے ہیں اور دنیا کی دیگر قوموں کی طرح ایک قوم بن کر رہ گئے ہیں، اگر کوئی ایک داعی گروہ کھڑا ہو تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی، اس لیے کہ دنیا تو اسلام کو اسی امت کے حوالے سے پہچانے گی۔ پہلے یہ خود ٹھیک ہوں اور صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکے گی کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ چنانچہ ان کو دعوت دینے کا جو اسلوب ہونا چاہیے وہ اس اسلوب کا عکس ہوگا جو ان 7 آیات میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ بنی اسرائیل کی ترکیب کچھ اس طرح لیجئے کہ مرکب اضافی ہے۔ اثر کے معنی ہے بندہ یا غلام، اسی سے اسیر بنا ہے جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، اور لفظ عیل عبرانی میں اللہ کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ، یعنی اللہ کا غلام، اللہ کی اطاعت کے قلادے کے اندر بندھا ہوا۔ اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور ان سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہیں تورات دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت تک ان پر عروج و زوال کے 4 ادوار آ چکے تھے۔ 2 مرتبہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں اور انہیں عروج نصیب ہوا، جبکہ 2 مرتبہ دنیا پرستی، شہود پرستی اور اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دینے کی سزا میں ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے۔ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آئے گا۔ اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے۔ حال یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ان کا معبد ثانی سیکنڈ ٹیمپل بھی منہدم کیا جا چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بنایا تھا، جس کو یہ معبد اول فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اسے بخت نصر نے حضرت مسیح سے بھی 600 سال پہلے گرا دیا تھا۔ اسے انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا جو معبد ثانی کہلاتا تھا، لیکن 17ویں عیسوی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سے 500 سال پہلے رومیوں نے حملہ کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، یہودیوں کو قتل عام کیا، اور جو معبد ثانی انہوں نے تعمیر کیا تھا اسے بھی مسمار کر دیا، جو اب تک گرا پڑا ہے۔ صرف ایک دیوار گریا ویلنگ وال باقی ہے جس کے پاس جا کر یہودی ماتم اور گریہ بازاری کر لیتے ہیں، اور اب وہ اسے سہبارہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کے معبد ثالث تھرڈ ٹیمپل کے نقشے بن چکے ہیں، اس کا ابتدائی خاکہ تیار ہو چکا ہے۔ بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ بہت ہی پستی میں تھے۔ اس وقت ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا تھا۔ وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تم کو اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا کی، فرمائی تمہارے اندر داؤد اور سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں۔ بنی اسرائیل سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا۔ توریت میں
کتاب استثنا یا سفر استثنا کے 18ویں باب کی آیت 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ الفاظ فرمائے، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور تمہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیلی ذکر سورہ الاعراف میں آئے گا۔ یہاں فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی صدا پر لبیک کہو، تم میرے انعام و کرام مزید بڑھتے چلے جائیں گے، اور صرف مجھی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ ان الفاظ کے دو معنی، ایک تو یہ کہ ایمان لاؤ اس قرآن پر جو تصدیق کرتا ہے توریت کی اور انجیل کی۔ ازوائے الفاظ قرآنی، ہم نے نازل کی توریت جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور ہم نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کو دی، انجیل جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیشن گوئیوں کی مصداق بن کر آئے ہیں جو توریت میں تھی، ورنہ وہ پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یعنی قرآن کی تعدیدہ و دانستہ تکذیب کرنے والوں میں اول مت ہو۔ تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور تم آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے، اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہماری مدد فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ مضمون آگے چل کر اسی صورت بقرہ ہی میں آئے گا، لیکن اب تم ہی اس کے اولین منکر ہو گئے ہو، اور تم ہی اس کے سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے ہو، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ آیات عالیہ ہیں اور تم ان کو صرف اس لیے رد کر رہے ہو کہ کہیں تمہاری حیثیت، تمہارے مسندوں اور تمہارے چودراہٹوں پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ یہ تو حقیر سی چیزیں ہیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو، مجھ ہی سے بچتے رہو، اور یہ نہ گڈمٹ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو در حالیہ کہ تم جانتے ہو۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ مغالطے میں غلط راہ پر پڑ جانا ضلالت اور گمراہی ہے، لیکن جانتے بوجھتے حق کو پہچان کر اسے رد کرنا اور باطل کی روش اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اس سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا کہ علماء یہود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محض اپنی دنیاوی مصلحتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تکذیب کی۔ آیت نمبر 43، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی با جماعت نماز ادا کیا کرو۔ اول تو یہود نے رکوع کو اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا، ثانیاً با جماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی، چنانچہ انہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا صراحت کی جا رہی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف ایمان لانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ تمام اصول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ نماز بھی آپ کے طریقے پر پڑھو جس میں رکوع بھی ہو اور جو بات جماعت ہو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ان آیات کے اصل مخاطب علماء یہود ہیں جو لوگوں کو تقوی اور پارسائی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا کردار اس کے برعکس تھا۔
ہمارے ہاں بھی علماء اور وعظین کا حال اکثر و بیشتر یہی ہے کہ اونچے سے اونچا واز کہیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہیں گے، لیکن ان کے اپنے کردار کو اس بات سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہوتی جس کی وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا، چنانچہ ان سے کہا گیا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تم یہ کچھ کر رہے ہو اس حال میں کہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی توریت پڑھتے ہو، تم صاحب توریت ہو۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے علماء کا، جنہیں ہم علماء سوء کہتے ہیں، یہی حال ہو چکا ہے۔ بقول اقبال، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیان حرم بے توفیق۔ قرآن حکیم کے ترجمے میں، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں۔ الحمدللہ کہ اس کا متن بچا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ آیات 45، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یہاں پر صبر کا لفظ بہت بامعنی ہے۔ علماء سوء کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جو وہ صبر اور قناعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں تو حب مال ان کے دل پہ گھر کر لیتی ہے اور وہ دنیا کے کتے بن جاتے ہیں، پھر وہ دین کو بدنام کرنے والے ہوتے ہیں۔ بظاہر دینی مراسم کے پابند نظر آتے ہیں، لیکن دراصل ان کے پردے میں دنیا داری کا معاملہ ہوتا ہے، چنانچہ انہیں صبر کی تاکید کی جا رہی ہے۔ سورہ مائدہ میں یہود کے علماء و مشائخ پر بائیں الفاظ تنقید کی گئی ہے۔ کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور صوفیہ جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے؟ اگر کوئی عالم یا پیر اپنے ارادات مندوں کو ان چیزوں سے روکے گا تو پھر اس کے نذرانے تو نہیں ملیں گے، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوں گی۔ چنانچہ اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دنیاوی خواہشات مقدم ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ صبر کے ساتھ جس دوسری شے کی تاکید کی گئی وہ نماز ہے۔ علماء یہود وضوح حق کے باوجود جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تھے، اس کی بڑی وجہ حب المال اور حب الجاہ تھی۔ یہاں دونوں کا علاج بتا دیا گیا کہ حب مال کا مداوع صبر سے ہوگا، جبکہ نماز سے عبودیت کا تذلیل پیدا ہوگا اور حب جاہ کا خاتمہ ہوگا۔ اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے۔ عام طور پر یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ انہا کی ضمیر صرف صلوات کے لیے ہے، یعنی نماز بہت بھاری اور مشکل کام ہے۔ لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہ در حقیقت اس پورے طرز عمل کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے شدائد اور ابتلاءات کا مقابلہ صبر اور نماز کی مدد سے کیا جائے۔ مطلوب طرز عمل یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پرقانہ ہو جاؤ اور حق کو بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کو اپنے معمولات حیات کو محور بناؤ، جو کہ عماد الدین ہے۔ فرمایا کہ یہ روش یقیناً بہت بھاری ہے اور نماز بھی بہت بھاری ہے، مگر ان عاجزوں پر بھاری نہیں ہے، ان خشوع رکھنے والوں پر، ان ڈرنے والوں پر یہ روش بھاری نہیں ہے جن کے دل اللہ کے آگے جھک گئے ہیں، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ میں نے شروع میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے ذیل میں توجہ دلائی تھی کہ یہ ایمان بالآخر ہی ہے جو انسان کو عمل کے میدان میں سیدھا رکھتا ہے، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔